نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ جی، غزوہ احد کے بارے میں پڑھ رہے تھے ہم۔ اس غزوہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے بھی بتایا گیا تھا۔ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے اپنی تلوار سونتی تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا۔ اس کی تعبیر احد میں شہید ہونے والے مومنوں سے کی گئی۔ میں نے دوبارہ تلوار کھینچی تو وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی، اور یہ اس فتح کی خوشخبری تھی جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دی تھی اور انہیں یکجا کر دیا تھا۔ میں نے گائے بھی دیکھی، یعنی ذبح ہوتی ہوئی گائے بھی دیکھی۔ اللہ کا ہر کام خیر ہوتا ہے، یعنی بہتر ہوتا ہے۔ بس ان سے مراد احد میں شہید ہونے والے مومن تھے، اور خیر وہ مراد تھی جو غزوہ بدر دوم کے بعد حاصل ہوئی تھی، یعنی اس میں مسلمانوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ کافر جمع ہو رہے ہیں، اور اس خبر نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا تھا، اسے خیر کہا گیا۔ اور سچائی کا ثواب مراد تھا، جو سچائی ان کو نصیب ہوئی بدر والوں کو، اور جو ثابت قدمی نصیب ہوئی، اس سے ان کا ثواب مراد تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدر کے دن عطا کیا تھا۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی باقاعدہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب چیزیں دکھائی دی۔ ایک اور حدیث میں جو کہ مسند احمد کی ہے، اس میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب سنایا، فرمایا میں نے اپنی تلوار ذوالفقار میں دندانے پڑے دیکھے، اس کی تعبیر میں نے تمہیں لاحق ہونے والی شکست سے کی ہے۔ میں نے دیکھا کہ میں نے اپنے پیچھے ایک مینڈھا بٹھا رکھا ہے، اور میں نے اس کی تعبیر لشکر کے مینڈھے یعنی مشرکین کے سردار کے قتل سے کی ہے۔ میں نے دیکھا کہ میں نے مضبوط زرہ پہن رکھی ہے، اس کی تعبیر میں نے مدینہ سے کی ہے کیونکہ مدینہ محفوظ رہا۔ پھر میں نے ذبح ہوتی ہوئی گائے دیکھی، اللہ کی قسم یہ ذبح ہونا بھلائی ہے، اللہ کی قسم یہ ذبح ہونا بھلائی ہے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے، کیونکہ جو صحابہ کرام اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تو یہ بھلائی تو تھی ان کے لیے۔ تو یہ جو جنگ احد ہوئی تھی، اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ خواب میں دکھایا گیا تھا۔ اور آپ نے جو اب تک جنگ احد کے بارے میں پڑھا تو مجاہدین کا جو آپ نے جوش اور ولولہ دیکھا تھا، ان کو جس طریقے سے
اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کا شوق تھا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مدینہ میں قلعہ بند ہو کر یعنی شہر میں رہتے ہوئے جنگ کرتے ہیں، تو تمام صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو مدینہ کی سرحدوں پر جا کر لڑیں گے، کہیں دشمن ہمیں کمزور نہ سمجھ بیٹھے. اس بارے میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہم دو بہترین حالتوں میں سے یقیناً ایک بہتر حالت میں ہوں گے. پہلی حالت یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتح فرما دے، ہم چاہتے بھی یہی ہیں. اس طرح اللہ انہیں ہماری وجہ سے ذلیل کرے گا، یعنی کفار کو ہماری وجہ سے اللہ ذلیل کرے گا، اور یہ بدر کی فتح جمیل کی طرح ایک اور شاندار فتح ہوگی. ان میں وہی بچے گا جس کے قدم آوارہ بھٹکنے والے ہوں گے. اللہ کے رسول دوسری حالت میں اللہ تعالی ہمیں شہادت سے سرفراز فرمائے گا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ان دونوں امتیازات میں سے ہمیں جو بھی اعزاز نصیب ہوگا میں تو ہر حال میں خوش رہوں گا، اس لیے کہ یہ دونوں حالتیں سراسر بھلائی والی ہیں. روایات میں آتا ہے کہ یہ جو صحابی تھے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس بات پر راضی کر رہے تھے کہ جو ہم سرحد پہ جا کے لڑیں گے تو کہتے ہیں یا تو ہم شہید ہو جائیں گے، یہ بھی ہمارے لیے بھلائی کی بات ہے، اور اگر ہم غازی بن کر لوٹیں گے تو یہ بھی ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. ایسے بہت سارے صحابہ کرام تھے جن کے اندر ولولہ شہادت عروج پر تھا، جس میں سیدنا حمزہ اول نمبر پر تھے، جن کو یہ تھا کہ ہم ان کفار کو مزہ چکھائیں گے. اسی طرح سے سیدنا سعد بن عبادہ، اسی طرح سے نعمان بن مالک بن ثعلبہ اور اوس اور خزرج کے دیگر صحابہ کرام وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سرحد پر جا کر لڑیں گے. جیسے کہ کچھ الفاظ یوں ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں خدشہ ہے مبادا دشمن یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہم بزدلی کی وجہ سے ان کے ساتھ لڑائی سے راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہیں، اس لیے مقابلے کے لیے باہر ہی نہیں نکلے، اس سے انہیں ہمارے مقابلے کی جرت ہوگی. بلا شبہ بدر کے روز آپ 300 کی تعداد میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب فرمایا تھا. اب تو ہماری تعداد زیادہ ہو گئی ہے، ہم تو اس دن سے تمنا کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگا کرتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہمارے ہی علاقے میں لا کھڑا کیا ہے، یعنی اب ہم پیچھے کیوں ہٹیں، اب تو یہ ہمارے ایریا میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی تھی، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی بات مان لی اور آپ نے تیاری شروع کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کر دی. اس دوران صحابہ کرام کو یہ فکر ہو گئی کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر عمل نہیں کیا ہے. تو جو سعد بن معاذ تھے اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت باتیں کی اور انہیں مدینہ سے باہر نکلنے پر مجبور کیا، حالانکہ ان پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے. تم اس معاملے میں فیصلے کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سونپ دو. تم ان کے ہر حکم اور خواہش اور رائے پر عمل کرو اور ان کی اطاعت کرو. یہ ڈر گئے صحابہ کرام سارے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا کہ اب ہم جا کے سرحد پر لڑیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تو صاحب وحی ہے، ان کو تو ہر چیز اللہ کی طرف سے گائیڈ ہوتی ہے اور رہنمائی ہوتی ہے، کہیں ہم مشکل میں نہ پڑ جائیں. اب سارے لوگ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا ہے اللہ کے رسول ہم آپ کے موقف کی مخالفت کرنے والے نہیں ہیں، ہمارا مقصد ہرگز آپ کے موقف کی مخالفت کرنا نہیں تھا، آپ جو بہتر سمجھتے ہیں وہی کیجیے، ہمارے لیے ہرگز روا نہیں کہ ہم آپ کو مجبور کریں، ہمیں بالکل بھی یہ بات گوارا نہیں ہے کہ ہم آپ کو مجبور کریں، فیصلہ اللہ تعالیٰ اور پھر آپ ہی کے سپرد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے میں نے تمہیں اسی بات کی دعوت دی تھی لیکن تم لوگوں نے انکار کر دیا. یہ بات کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ ہتھیار پہن کر اتار دے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے دشمن اور اس کے مابین فیصلہ فرما دے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں جو حکم دوں اسے بغور پیش نظر رکھنا، یعنی باقاعدہ اس پر فوکس رہنا اور عمل کرنا. اللہ کا نام لے کر چلو، اگر تم صبر کرتے رہے تو کامیابی تمہارے لیے ہی ہے. اس حدیث کو مسند احمد نے بھی روایت کیا ہے اور المستدرک للحاکم نے بھی روایت کیا ہے. ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی، حالانکہ انہوں نے مصعب بن عمیر کو شہید کیا تھا مشرکین نے، اور چونکہ مصعب بن عمیر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی ملتے جلتے تھے، تو ان کو یوں لگا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے۔ جب یہ خبر بہت تیزی سے پھیلی تھی تو مشرکین کا دباؤ کم ہو گیا تھا اور وہ یہ سمجھے کہ اب ہمارا مقصد پورا ہو چکا ہے، ہمیں مدینہ چھوڑ کر واپس مکہ چلے جانا چاہیے۔ یہ بھی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ یہ مدینہ کو چھوڑ کر مکہ واپس چلے گئے۔ جب مسلمانوں نے نرغے میں لیے جانے کی کارروائی دیکھی تو وہ اتھل پتھل اور بدنظمی کا شکار ہو گئے اور کوئی متحدہ موقف اختیار نہ کر سکے، یعنی مسلمان بکھر گئے تھے اور اتحاد ان کے درمیان نہ تھا۔ چنانچہ بعض نے جنوب کی طرف فرار کی راہ اختیار کی اور مدینہ جا پہنچے، بعض احد کی گھاٹی کی طرف بھاگے اور اسلامی کیمپ میں پناہ گیر ہو گئے، بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا اور جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر آپ کے دفاع میں لگ گئے، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ اکثر مسلمان نرغے کے اندر اپنی جگہوں پر ثابت قدم رہ کر گھیرنے والوں سے لڑتے رہے، لیکن چونکہ کوئی شخص منظم طور پر ان کی قیادت نہیں کر رہا تھا، اس لیے ان کی صفوں پر انتشار اور بدنظمی غالب رہی۔ کوئی شخص منظم طور پر ان کی قیادت نہیں کر رہا تھا، اس لیے صفوں پر انتشار اور بدنظمی غالب رہی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیادت کتنی ضروری ہے، لیڈرشپ کتنی ضروری ہے، ایک رہنما کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ پہلی صف پلٹی تو پچھلی صف سے ہی ٹکرا گئی، یعنی مسلمان آپس میں ہی گتھم گتھا ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے۔ حضرت حذیفہ کہتے رہ گئے کہ یہ میرے والد ہیں، یہ مسلمان ہیں، لیکن مسلمان اتنے انتشار کا شکار تھے کہ اپنے ہی مسلمان کو شہید کر دیا۔ یہ غلطی سے ہوا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی خبر سنی تو ان کا رہا سہا ہوش بھی جاتا رہا، ویسے ہی ڈپریس تھے۔ جب یہ سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے تو ان کی ہمت ٹوٹ گئی، ان کا جوش سرد پڑ گیا اور وہ ٹوٹ کر رہ گئے، حتیٰ کہ کتنوں نے لڑائی ہی چھوڑ دی، یعنی ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ گئے، جبکہ دوسروں کو جوش آ گیا اور انہوں نے کہا اٹھو، اور جس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے اس پر تم بھی جان دے دو، تم بیٹھ کر کیا کرو گے، تم جی کر کیا کرو گے۔ تو کچھ لوگ بالکل ہمت ہار کر بیٹھ گئے اور کچھ لوگوں کے اندر اور جوش آ گیا۔ مسلمان انہی حالات سے دوچار تھے کہ اچانک کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرغے میں آئے ہوئے مسلمانوں کی طرف راستہ بنا رہے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں آنکھوں سے پہچانا، کیونکہ چہرہ خود سے چھپا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف دونوں آنکھوں سے ان صحابی نے پہچان لیا۔ انہوں نے دیکھتے ہی بلند آواز سے کہا، مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر مسلمانوں نے آپ کی طرف پلٹنا شروع کیا اور رفتہ رفتہ 30 صحابہ اور رضی اللہ عنہم جمع ہو گئے۔ مشرکین نے ان کی واپسی کی راہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن ناکام رہے، اور اس کوشش میں ان کے 2 آدمی بھی کام آ گئے، یعنی مارے گئے۔ اس حکیمانہ تدبیر سے مسلمانوں کو نجات تو مل گئی، لیکن تیر اندازوں نے جو غلطی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی، اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا۔ گھاٹی میں مسلمان نرغے سے نکل کر گھاٹی میں قرار پذیر ہو چکے تھے، تو ان میں اور مشرکین میں بعض ہلکی اور انفرادی جھڑپیں ہوئیں، لیکن مشرکین کو آگے بڑھنے اور مقابلہ کرنے کی جرت نہ ہوئی، بلکہ وہ میدان میں تھوڑی ہی دیر باقی رہے اور اس دوران مقتولین کا مثلا کرتے رہے، یعنی ان کے کان، ناک اور شرمگاہیں کاٹ ڈالی اور پیٹ چاک کر دیے۔ ہند بنت عتبہ جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھیں، انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکالا اور اس کو چبایا، لیکن نگل نہ سکی، اس لیے پھینک دیا، اور کان، ناک وغیرہ کے ہار اور پازیب بنائے۔
ادھر ابی بن خلف نے بڑے گھمنڈ کے ساتھ گھاٹی کا رخ کیا. اس کا دعویٰ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرے گا، لیکن اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود اور ذراع کے درمیان حلق کے پاس ایک چھوٹے سے نیزے سے ایسی ضرب لگائی کہ وہ اپنے گھوڑے سے کئی بار لڑک گیا اور بیل کی طرح چنگھارتا ہوا قریش کے پاس پلٹا. پھر واپسی میں مکہ کے بالکل قریب مقام صرف پہنچ کر مر گیا. یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ بہت معمولی سا چھوٹا سا تیر تھا جس سے آپ نے نشانہ لگایا، اور جو جنگی ٹوپی تھی اور اس کی ذراع کے درمیان جو چھوٹا سا حصہ گردن کا خالی تھا، ادھر جا کے وہ تیر لگا اور وہ اس زخم سے پھر مر گیا. اس کے بعد قریش کے چند آدمی آئے. ان کی قیادت ابو سفیان اور خالد بن ولید کر رہے تھے. یہ پہاڑ کے بعض اطراف میں چڑھ گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور مہاجرین کی ایک جماعت نے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اتار دیا. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے تیر مار کر ان کے 3 آدمی قتل بھی کیے. اس طرح مشرکین کے مقتولین کی تعداد 22 اور کہا جاتا ہے 37 ہوئی، جبکہ مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہوئے، 41 خزرج کے اور 24 اوس کے اور 4 مہاجرین. ان کے علاوہ ایک یہودی بھی مارا گیا. یعنی یہ یہودی جو تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آیا تھا. بعض اقوال اس سے مختلف بھی ہیں. خیر، ابو سفیان اور خالد بن ولید نے آخری اور ناکام کوشش کے بعد مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی. یہ بھی اللہ کی بہترین مدد تھی مسلمانوں کے لیے کہ انہوں نے مدینہ کا وہ پورا راستہ جو صاف تھا، یہ جا کے پورے مدینہ کو ٹیک اوور کرتے، بجائے اس کے انہوں نے کہا کہ اب ہم واپس جاتے ہیں. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھاٹی کے اندر مطمئن ہو چکے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مہر اس احد کے اندر ایک چشمہ تھا، اس سے پانی لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے پیش کیا. آپ نے قدرے ناگوار بو محسوس کی، اس لیے پیا تو نہیں، البتہ اس سے چہرہ دھویا اور سر پر بھی ڈال دیا، مگر اس کے سبب زخم سے خون بہنے لگا جو تھم نہیں رہا تھا. لہٰذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کر اس پر راکھ چپکا دی اور خون تھم گیا. پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ذائقہ پانی لے آئے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور انہیں دعائیں خیر دی. زخم کے سبب ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پڑھی اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ کے پیچھے بیٹھ کر ہی نماز ادا کی. یعنی باقاعدہ جماعت سے نماز ادا کی گئی. تکلیف میں بھی نہ نماز چھوڑی گئی نہ جماعت چھوڑی گئی. اسی اثناء میں انصار و مہاجرین کی کچھ عورتیں بھی آ پہنچی، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلیم اور ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہن تھیں. یہ پانی سے مشکیزیں بھرتی اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں. یہ عورتیں بھی اب آ چکی تھیں میدان جنگ میں، جو پانی پلانے کا کام یا زخموں کی مرہم پٹی کرنے کا کام کر رہی تھیں. جب مشرکین واپسی کے لیے پورے تیار ہو چکے تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوئے اور بلند آواز میں کہا، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ کسی نے جواب نہیں دیا. اس نے پھر کہا، کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر ہیں؟ پھر کسی نے جواب نہیں دیا. اس نے کہا، کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ پھر کسی نے جواب نہ دیا. انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع کر رکھا تھا. اب ابو سفیان نے کہا، اچھا چلو ان تینوں سے تو فرصت ہوئی، یعنی یہ تینوں تو مارے گئے. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قابو ہو گئے. بولے، او اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا وہ سب زندہ ہیں اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے. ابو سفیان نے کہا، تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، لیکن میں نے نہ اس کا حکم دیا تھا اور نہ میں نے اس کا برا منایا ہے. یعنی تمہارے جو مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کی لاشوں کو خراب کیا گیا ہے، میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن اگر یہ ہوا بھی ہے تو مجھے یہ برا نہیں لگا. پھر نعرہ لگایا، اعلو حبل، حبل بلند ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب سکھایا اور انہوں نے کہا، اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و برتر ہے. ابو سفیان نے پھر نعرہ لگایا، لنا العزی ولا عزی لکم، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب سکھلایا اور صحابہ کرام نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کتنا اچھا کارنامہ رہا، آج کے دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈول ہے۔ لڑائی ڈول ہے یعنی لڑائی میں ایسا ہوتا ہے کبھی تم اوپر تو کبھی ہم اوپر، کبھی ہم نیچے تو کبھی تم نیچے۔ جیسے آپ دیکھیں کسی کنویں میں ڈول ڈالا جاتا ہے بھرنے کے لیے تو اوپر نیچے ڈول ہوتا ہے نا، کبھی نیچے پھینکا جاتا ہے کبھی اوپر پھینکا جاتا ہے، تو اس کا لڑائی ڈول ہے سے یہ کہنا مراد تھا کہ کبھی تم اوپر تو کبھی ہم اوپر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ برابر نہیں ہے، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں۔ کہاں کی برابر ہوئے؟ اگر تمہارے کچھ لوگ مرے ہیں تو وہ تو سیدھے جہنم میں جائیں گے، ہمارے مسلمان شہید ہوئے ہیں تو وہ جنت میں جائیں گے، تو لڑائی ڈول کیسے ہوئی؟ ابو سفیان نے کہا تم لوگ یہی سمجھتے ہو، لیکن اگر ایسا ہوا تو ہم ناکام و نامراد رہے، یعنی جیسا عمر تم کہہ رہے ہو اگر واقعی ایسا ہے تو پھر ہم کامیاب نہیں ہیں۔ پھر ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا عمر، میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا واللہ نہیں، اور اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا میرے نزدیک تم ابن کمعہ سے زیادہ سچے اور راز باز ہو۔ یہ عبداللہ بن کمعہ جو تھا جس نے مصعب بن عمیر کو شہید کیا تھا، اور اس نے پھر اعلان کیا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ تم یعنی عمر میرے نزدیک ابن کمعہ سے زیادہ سچے اور راز باز ہو، یعنی ابن کمعہ نے تو ہمیں کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مار دیا، لیکن اس کی بات پر مجھے اتنا بھروسہ نہیں جتنا تمہاری بات پر بھروسہ ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے پکارا آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہہ دو ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی، یعنی ٹھیک ہے، ٹھیک 1 سال کے بعد دوبارہ جنگ کے لیے آئیں گے۔ مشرکین کی واپسی اور مسلمانوں کی طرف سے شہیدوں اور زخمیوں کی خبر گیری۔ اس کے بعد ابو سفیان واپس آ گیا اور مشرکین کے لشکر نے کوچ کا آغاز کر دیا، یہ مدینہ سے واپس جانے لگے۔ وہ اونٹوں پر سوار تھے اور گھوڑوں کو پہلو میں کر رکھا تھا۔ اس کے معنی یہ تھے کہ ان کا ارادہ مکہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھنے کے لیے بھیجا تھا کہ یہ مشرکین جا رہے ہیں، تو دیکھو اگر یہ اونٹوں پر سوار ہیں تو انہوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا، اور اگر یہ گھوڑوں پر سوار ہیں تو یہ مدینہ کی طرف آئیں گے۔ تو جب دیکھا گیا تو یہ اونٹوں پر سوار تھے اور گھوڑوں کو انہوں نے پہلو میں کر رکھا تھا۔ اس کے معنی یہ تھے کہ ان کا ارادہ مکہ کا ہے، اور یہ مسلمانوں پر محض اللہ کا فضل تھا، کیونکہ مشرکین اور مدینہ کے درمیان کوئی نہ تھا جو انہیں مدینہ میں داخل ہونے سے روکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے انہیں پھیر دیا۔ اس کے بعد مسلمان زخمیوں اور شہیدوں کی کھوج خبر لینے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ بعض لوگوں نے بعض شہیدوں کو مدینہ منتقل کر دیا۔ آپ نے حکم دیا کہ انہیں ان کی شہادت گاہوں پر واپس لایا جائے اور سارے شہداء کو غسل اور نماز کے بغیر ان کے کپڑوں ہی میں دفن کر دیا جائے۔ آپ نے 2 اور 3 شہیدوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کیا، اور بسا اوقات 2 شہیدوں کو ایک ہی کپڑے کے اندر جمع فرمایا اور درمیان میں اس خرق گھاس ڈال دی، اور لحد میں اس شخص کو آگے کیا جسے قرآن زیادہ یاد تھا، اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے روز گواہی دوں گا۔ لوگوں نے حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اس حالت میں پائی کہ وہ زمین سے اوپر تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ ان کا واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے ابھی نئی شادی کی تھی اور بیوی کے ساتھ ہی تھے کہ جنگ کی پکار پڑ گئی۔ وہ بیوی کو چھوڑ کر سیدھے میدان جنگ میں آ گئے اور پھر حالت جنابت ہی میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، لہٰذا فرشتوں نے انہیں غسل دیا، اس لیے وہ غسیل الملائکہ یعنی فرشتوں کے غسل دیے ہوئے کہلائے جاتے ہیں۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی چھوٹی چادر میں کفنایا گیا کہ اگر سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا. چنانچہ پاؤں پر اسخر گھاس ڈال دی گئی. یہی صورتحال مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آئی تھی. یہ مصعب وہ تھے کہ جو بہترین لباس اور بہترین خوشبو استعمال کرتے تھے. ان کی والدہ نے ان کو بڑے ناز و نعم میں پالا تھا اور یہ مسلمان ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جب شہید ہوئے تو کس حال میں دفنائے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان شہداء کے دفن اور ان کے لیے دعا سے فارغ ہو چکے تو مدینہ کا رخ کیا. راستے میں کچھ عورتیں ملی جن کے اقارب شہید ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی. بنو دینار کی ایک خاتون آئیں جن کے شوہر، بھائی اور باپ شہید ہو گئے، یعنی تینوں پیارے رشتے چلے گئے تھے. جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو کہنے لگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحمد اللہ جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہیں، یعنی خیریت سے ہیں. خاتون نے کہا ذرا مجھے آپ کو دکھلا دو، یعنی مجھے جب تک دکھاؤ گے نہیں تسلی نہیں ہوگی. لوگوں نے انہیں اشارے سے بتلایا. جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھی کل مصیبت بعد کا جلل، کہ آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے، یعنی حقیر ہے، چھوٹی ہے. خون کے رشتے جتنے بھی چلے گئے خیر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں بہت ہے، باقی ساری مصیبتیں چھوٹی ہیں. کتنا مضبوط ایمان تھا اس وقت کی عورتوں کا. تینوں پیارے رشتے، تینوں ہی آپ دیکھیں تو قریبی رشتے، شوہر، بھائی اور باپ، تینوں کے تینوں رشتے قریب ترین رشتے تھے، لیکن فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. مدینہ پہنچ کر مسلمانوں نے ہنگامی حالت میں رات گزاری. زخم، تھکان اور غم اور الم نے انہیں چور چور کر رکھا تھا. پھر بھی وہ مدینہ کا پہرا دیتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر متعین رہے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ضروری ہے، تاکہ اگر وہ مدینہ واپس آنے کی کوشش کرے تو اس سے کھلے میدان ہی میں دو دو ہاتھ کیے جائیں. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت تھی کہ آپ نے فوراً سے اس خطرے کو محسوس کیا جو ہو سکتا تھا کہ سامنے آ جائے، کیونکہ مشرکین کو اپنی غلطی کا احساس بہت جلد ہونے والا تھا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم مدینہ کو بہت آرام سے ٹیک اوور کر سکتے تھے، اس پر اپنی حکومت بنا سکتے تھے، اپنے قبضے میں کر سکتے تھے، اور ہم اس کو چھوڑ آئے ہیں. کتنی بڑی غلطی ہم کر آئے ہیں، تو ان کو اپنی غلطی کا بہت جلد احساس ہونے والا تھا. چنانچہ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان فرمایا دشمن سے مقابلے کے لیے چلنا ہے، اور صرف وہی آدمی جا سکتا ہے جو معرکہ احد میں موجود تھا. وہ 300 لوگ نہیں چاہیے جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس چلے گئے تھے، وہ نہیں چاہیے. ان 700 لوگوں میں سے ہی معرکہ احد میں جو لوگ شامل تھے صرف وہی آ سکتے ہیں. اب ہمیں واپس جانا ہے دشمن کے مقابلے کے لیے. لوگوں نے کہا سمعن و طاعتن، ہم نے بات سنی اور مانی. کل اتنے زخموں سے چور تھے، 70 اکابر صحابہ شہید ہوئے تھے، کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس میں غم نہ ہوتا. اور جتنے بھی صحابہ کرام اللہ کے حکم سے حیات تھے وہ بھی زخموں سے چور تھے، لیکن کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں آ سکتے. ہر صحابی واپس اٹھا اور اس نے کہا کہ ہم نے بات سنی اور مانی. کس وقت اٹھ رہے ہیں، کب چل رہے ہیں، ہر اعتبار سے دکھی لوگ اپنے غموں کے ساتھ جا رہے ہیں. لوگ تو جب ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے، اور پتہ نہیں کیسے یہ مضبوط لوگ تھے کہ ڈپریشن میں اور ہمت کے ساتھ چل رہے ہیں. کیونکہ جب تکلیف کا وقت ہوتا ہے تو صحیح معنوں میں انسان کو اپنی قوتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا طاقتور ہے، اللہ نے اس کے اندر کتنی وسعت رکھی. عام حالات میں تو میں اور آپ اپنی وسعتوں کو پہچان ہی نہیں پاتے. اصل وسعت آپ دیکھیں تب پتہ چلتی ہے کہ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں، دوڑ رہے ہوتے ہیں، ادھر جا رہے ہوتے ہیں، راتوں کو کتنا کم سو رہے ہوتے ہیں، دن بھر اس ٹینشن کے ساتھ گزارتے ہیں، لیکن پھر بھی زندہ رہتے ہیں.
اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے کتنی وسعت رکھی ہے. یہ صحابہ کرام جو تھے فوراً بات سنتے ہیں اور مانتے ہیں. چنانچہ لوگ مدینہ سے چل پڑے اور 8 میل دور حمراء الاسد پہنچ کر پڑاؤ ڈالا. ادھر مشرکین نے مدینہ سے 36 میل دور مقام روحہ پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا اور وہاں مدینہ پلٹنے کی رائے پر مشورہ شروع کر دیا کہ ہمیں تو واپس جانا چاہیے. انہیں افسوس تھا کہ انہوں نے ایک بہترین موقع ہاتھ سے جانے دیا. اسی دوران معبد بن ابی معبد خزائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہوں میں سے تھا، حمراء الاسد میں آپ کے پاس آیا اور احد کے واقعے پر آپ سے تعزیت کی. آپ نے اسے فرمایا کہ وہ ابو سفیان سے ملے اور اس کی حوصلہ شکنی کرے. یہ جو معبد تھے یہ مسلمان ہوئے تھے اس ٹائم پر آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اچھا، مشرکین کو ان کے مسلمان ہونے کا علم نہیں تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اس وقت میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ابو سفیان کے پاس جاؤ اور اس کی حوصلہ شکنی کرو، یعنی ان کے مورائلز کو ڈاؤن کرو. معبد روحہ پہنچا. اس وقت مشرکین مدینہ واپسی کا فیصلہ کر چکے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم واپس جائیں گے مدینہ. معبد نے انہیں بری طرح ڈرایا. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جمعیت لے کر نکلے ہیں کہ میں نے کبھی ویسی جمعیت نہیں دیکھی. سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہوئے جا رہے ہیں اور تم پر اس قدر بھڑکے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کی مثال نہیں دیکھی. نیز میرا یہ خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے اس لشکر کا ہراول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوتا دیکھ لو گے. ابھی تو تم کوچ کرو گے کہ ان کا یہ پرجوش جو دستہ ہے تمہارے سامنے آ جائے گا. یہ سن کر مکی لشکر کے عزائم ڈھیلے پڑ گئے اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے. چنانچہ ابو سفیان نے صرف جوابی اور اعصابی جنگ پر اتفاق کیا. اس نے کہا کہ میں صرف اور صرف ان کو اعصابی طور پر یعنی کچھ باتوں کے ذریعے روب ڈالتا ہوں بس. ایک قافلے کو اس کا مکلف کیا کہ وہ مسلمانوں سے کہے ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں، ان سے ڈرو. اس سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا تاکہ مسلمان ان کا تعاقب نہ کریں، اور خود جلدی سے مکہ کوچ کر گیا. جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو یہ دھمکی ان پر کچھ اثر انداز نہ ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. اس دھمکی سے جو ابو سفیان نے بھجوائی تھی اس نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. دھمکی تو ایک طرح سے معبد کے ذریعے مشرکین کو بھی ملی، لیکن ان کے حوصلے پست ہو گئے، اور ابو سفیان کے ذریعے مسلمانوں کو دھمکی ملی، لیکن مسلمانوں پر ابو سفیان کی دھمکی کا یہ اثر ہوا کہ ان کے ایمان اور بڑھ گئے، اور انہوں نے وہی جملہ کہا جو حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. چنانچہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، انہیں کسی برائی نے نہیں چھوا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اللہ ان سے راضی ہو گیا کہ اتنے زخموں سے چور ہونے کے باوجود بھی، غم سے چور ہوتے ہوئے بھی دوبارہ سے گئے. جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے نا کہ ان پر ایک غم کے بعد دوسرا غم آیا، ایک کے بعد ایک غم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس لیے ڈالا کہ تاکہ تم غم نہ کرو، تم مضبوط ہو جاؤ. تو یہاں یہ غزوہ احد کا واقعہ آپ کی کتاب سے مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. الہی آمین.